اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے کسی صحافی نے تیاری کروائی ہے، نو 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 نو، میں تو شاہی کچھ ہو رہا، نو 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 نو، میں تو شاہی کچھ ہو رہا۔ میں آج آپ کو نا ایک بڑی راز کی بات بتاؤں، مولانا اسحاق صاحب کا تعارف مجھے زبیل زئی صاحب نے کرایا تھا۔ اچھا، مجھے کہتے ہیں وہ علی بھائی بابے کو جانتے ہیں، وہ بڑی شے ہے، کہتے ہیں وہ علی بھائی بابے کو جانتے ہیں، وہ بڑی شے ہے۔ بابا بڑی شے ہے اور میں تو شے کچھ ہو رہا۔ اولیاء کرام کے بارے میں کہنا کہ وہ تو شے کوئی نہیں ہے، اور اپنے بابے کے بارے میں کہنا تو بابا بڑی شے ہے، کتنی کمینگی ہے۔ نہیں ہم کہتے ہیں کہ نبی کے مقابلے میں تیرے بابے شے نہیں، یعنی نبی کے مقابلے میں اولیاء کرام کو لانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھا ہمارے بابے کوئی شے نہیں، تیرا بابا بڑی شے ہے نبی کے مقابلے میں، تو کافر ہو گیا اور خود کو کافر بنا رہا ہے۔ میں تو شے کچھ ہو رہا، یعنی ظاہر ہے جب شے کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تیرے بابے شے کی نہیں تو میں بڑی شے ہوں، تو نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو کافر ہو گیا۔ ایسے کافروں سے بچے جو اپنی ویڈیو سے کافر ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں کہنا کہ اتنا وہ شے کوئی نہیں ہے اور یہ جناب علی بہت بڑی شے ہے۔ ہاں یہ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں یہود آئے تھے، یہود کے علماء آئے تھے، اور میرے مقابلے میں، میری دعوت کے مقابلے میں یہ علماء آ رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو نبی سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کی دعوت نبیوں والی دعوت ہے اور علماء جو اس کے جھوٹ پکڑتے وہ جھوٹے ہیں۔ حالانکہ اتنا کمینہ ہے کہ ہم نے اس کو 330 جھوٹ پکڑے ہیں، کیونکہ یہ اس کمینے کی نسل سے ہے۔ بڑا کمینہ جو تھا مرزا قادیانی، وہ کہتا تھا کہ علماء کرام یہ تو میرے مقابلے میں آئے ہیں، جس طرح یہود کے علماء نبیوں کے مقابلے میں آتے تھے، وہی طریقہ کار، وہی طریقہ واردات۔ یہ چھوٹا مرزا بھی یہی کہتا ہے کہ نبیوں کے مقابلے میں علماء آئے تو میری دعوت کے مقابلے میں بھی علماء ہیں، یعنی یہ بتاتا ہے کہ جس طرح میرے بڑے بابے نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں۔ ایسے کمینے کو سمجھیں، اور میں آپ کو واضح دکھاتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا احسان نہیں ہے، میرا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی؟ یہ ذرا دیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا، اللہ رسول کا ہمیں۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلے میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ ایٹم بم پڑھ لیجیے گا بعد میں بار بار پڑھا کروں اللہ کے بندے، میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے۔ نبی کا احسان نہیں ہے کہ اس نے تعارف کرایا ہے، اور میرا احسان ہے کہ میں نے آپ کو یہ ایٹم بم دیا ہے۔ کتنا کمینہ آدمی ہے، اس کا احسان ہے اور نبی کا احسان نہیں ہے۔ جبکہ حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے صحابہ کو جمع کیا غزوہ حنین میں، جب آپ علیہ السلام نے نئے نئے ہونے والے مسلمانوں کو آپ نے خوب نوازا، تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں دیتے نہیں، اپنوں کو دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سب کو بلایا اور کیا ارشاد فرمایا، یہ دیکھیں بخاری میں، یا معاشر الانصاری علم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی، اے انصاریو تم گمراہ تھے اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی، میری وجہ سے، میرے ذریعے سے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اللہ کا تعارف نہیں کرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے سے، میری وجہ سے تم اللہ تک پہنچے ہو، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم الگ الگ تھے، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، میری وجہ سے تم متحد ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، تم غریب تھے، مسکین تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ اور جب آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے تھے کلما قال الشیء قالوا اللہ ورسولہ آمنا، تو انصار کیا کہتے تھے؟ اللہ اس کے رسول کا احسان ہے۔ تو انصار کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کا احسان ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے کہ میں آیا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور یہ کمینہ کہتا ہے کہ نبی کا احسان کوئی نہیں ہے، میرا احسان ہے۔ تو اس نے نبی سے اپنے آپ کو نہیں بڑھا دیا، اس نے کفر نہیں کر دیا۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ نسائی میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ موجود تھے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ عرض کی رسول اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس کو پہچانا ہے۔ تو صحابہ کرام کا بھی عقیدہ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آیا، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی،
تو یہ تم پر اللہ کا احسان ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی. اور یہ کمینہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سا تعارف کرایا اللہ کا؟ اپنا احسان جتلا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے احسان کا انکار کر رہا ہے. تو کیا یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے؟ ایسے کافروں سے آپ نے نہیں بچنا جو اپنی دعوت کو نبیوں کی دعوت سے ملائیں کہ میری دعوت نبیوں والی دعوت ہے. جو اختلاف کرے گا وہ ایسا ہے جیسے یہود کو علماء نبی سے اختلاف کیا، جبکہ وہ جھوٹا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، ہم اس کے جھوٹ دکھاتے ہیں، کمینہ آدمی ہے، حدیثوں پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن کے ترجمے میں جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی دعوت کو نبیوں والی دعوت کہلاتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے گویا کہ یہ نبی ہے. اس سے اختلاف کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہ کفری عقیدہ ہے. ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے فتوے سے کافر ہوا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا احسان ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا احسان نہیں ہے. اپنے فتوے سے کافر ہو. ایسے کافروں سے بچیں.